ایمان تازہ ہو جائے گا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے شفیع. جو میرا نعرہ غوثیہ جو میرا غوث ہے اور لا دل بیٹا تیرا لے یارمی والے دھانا کہ ڈوبی ہوئی کلام ہے. جو اپنی بگڑیاں بنوانا چاہتے ہیں بنوانا چاہتے ہیں دل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بگڑیاں بن جائیں گی. کہ غوث اعظم کو تقریب نے مقام عطا کر رکھا ہے کہ جو بھی وہ رب سے مانگتے ہیں رب کو عطا کرتا ہے. میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا میں جو بیٹھا ہوں یہاں پہ یہ غوث پاک کی کرام کا 2008 میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا مرید جانتے ہیں سارے جو دیکھ کے آتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو تھے بس آخری ملاقات ہے. اور ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جس مقام پہ آپ تھے نا اس سٹیج پر یہ پہلا ہماری طبی فیلڈ میں یہ پہلا یہ واقعہ ہے کہ اس فیلڈ سے واپس بندہ آ گیا. آپ کے پیچھے کوئی روحانی طاقت ہے آپ کے پیچھے کوئی روحانی طاقت ہے. وہ روحانی طاقت کیا تھی کہ میں نے دیکھا کہ بس آخری وقت آ گیا تو میری زبان پہ تھا یا غوث پاک المدد. بس آخری یہ الفاظ تھے یا غوث پاک. اب مجھے نہیں پتا کہ غوث پاک نے کہاں سے واپس کیا ہے. ڈاکٹر نے تو بے اختیار کیا نہیں ہے نا بس دوسرے مقام پہ پہنچ گئے تھے. آج جو ڈاکٹر وسیم نیورو سرجن وسیم آج بھی اس سے ملاقات کرے تو یہی کہے گا اللہ حافظ. اور جب 3 دن کے بعد مجھے ہوش ہے نا تو پہلا جملہ یہی تھا یا غوث پاک لے یارمی والے دا نام لے یارمی والے دا نام. اب بس اپنی اپنی مشکلات پریشانیاں دل میں رکھیے گا. غوث پاک بڑے لجپال ہیں. وہ اگر مجھے دوبارہ بچا کے یہاں پہ لے آ سکتے ہیں آپ بھی تو محبت کرنے والے ہیں. لیکن میں ایک کام کر کے جا رہا تھا جو
غوث پاک کو بڑا پسند ہوتا. محفل میلاد پاک سے واپس جا رہا تھا محفل پاک, اور علامہ شاید بشیر حیدری صاحب کے وہاں پہ محفل پاک تھی, وہاں سے واپس میں جا رہا تھا. یہ الحمدللہ ان کی کرم نوازیاں ہیں, بس اللہ تعالیٰ ان کا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, کوئی زبان خاموش نہ رہے. لے یارویں والے دانا کہ تو بھی ہوئی دھر جائیں گے, لے یارویں والے دانا دانا دانا. وہ نہ بولے وہ تو سنے بڑے ہو پہلے پوری دیر تھکنے نہیں سے نہ بولنے پہ مان لگ رہا ہے. بولو ضرور بولو ضرور بولو, یہ اپنے پہ بہتری واسطے. اللہ اکبر. غوث پاک خوش ہو سا, اور غوث پاک خوش ہوئے کہ جناب لے یارویں والے دانا کہ تو بھی ہوئی تر جائیں گی, لے یارویں والے دانا دانا, لے یارویں والے دانا کہ تو بھی ہوئی تر جائیں گی. ہر مرشد پاک دیوان, ہر مرشد پاک دیوان, نبی دے نبی دے نبی دے مرشد مرشد مرشد. ماشاءاللہ اب تو سارا کچھ سمجھا رہے ہوں گے نا ماشاءاللہ. پہلی مفتی صاحب بڑی محفلیں پیش کرنے والے تھے, اللہ سب علماء کرام کو سلامت رکھے. یہ اپنی اپنی ڈیوٹی ہے, اپنی اپنی باری ہے. اللہ بیٹھو بیٹھو. تو یہ علماء کرام ان سے بیٹھا کریں, ایکسٹرا ٹائم ان سے لیا کریں. حضرت ہمیں کوئی فلاں مسئلہ بتاتے ہیں, محبت رسول کی کوئی خاص بات بتاتے ہیں, ہمارے دل روشن ہو جائے, کوئی خاص نسخہ بتا دیں. یہ سب کچھ جانتے ہیں, یہ بڑوں کے بڑے ہوئے ہیں, اور وہ بڑے بھی الحمدللہ پنج تن پاک سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے, سب کو سلامت رکھے. جسے پنج تن پاک سے پیار نہیں, اس نے کلمے پر کوئی اعتبار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گھرانے سے, جن گھرانے سے ہمیں دین ملا, اس گھرانے سے وفا جو کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا بن کے رہنے کی توفیق دے. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں, کوئی زبان خاموش نہ رہے. سرکار غوث پاک بڑے لجپال ہے. لے یارویں والے دانا کہ تو بھی ہوئی تر جائیں گی, لے یارویں والے دانا دانا. ہر مرشد پاک دیوان, نبی دے کر جائیں, ہر مرشد پاک دیوان, نبی دے کر جائیں. ایک مائی نے عرض گزار ڈھیری رڑ گئی سونیا ساری. جانتے ہیں وہ سید زادے ہیں, وہ آخر میں آتے ہیں. کیا تھے سید زادے؟ اپنے گھرانے سے سب کو محبت دیتی ہے, اپنے گھرانے سے. تو غوث پاک کو بھی پتا تھا یہ سید ذاتی مالی صاحبہ ہے جو رو رہی ہے, سید ذاتی ہے جو رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے 12 سال کے پہلے. تو میرے غوث پاک نے پھر کرم فرمایا. پھر کہتے ہیں یہ 12 سال گزر گئے, کیسے ہو سکتا؟ ان سے پوچھیں. اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا 309 سال وہ وہاں اس غار میں رہے. تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن کچھ یہی ہے ان کے لیے مخصوص کر لیا گیا, ایک دن یا آدھا دن. اور یہ غوث پاک کے شہزادے جنہیں فیض ملا سید کبیر الدین شاہ عبداللہ دریائی لڑا. مزے کی بات بتا دوں, ایک دفعہ جب دوبارہ زندہ ہوئے نا تو غوث پاک کو وضو کرا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں غوث پاک. جب غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ آپ اپنے پاؤں مبارکہ دھونے لگے نا تو سید زادے نے آگے بڑھ کے پاؤں کا دھون چلو میں بھرا پی دیا. ادب والے انتہا کرتے ہیں. وہ فتوی علی تک نے, کوئی جنوی ہے مرزا جنوی, اللہ اس نے شرط معافی کر, بڑا برا شروع سے, بڑا برا شروع سے سید زادے الفاظ سنے, بڑا برا شروع سے. زبان اتنی باہر نکلی جیسی کہ اس کو دوبارہ اندر نہیں آنا. خدا تعالیٰ ایسے شیطانوں کے شر سے محفوظ کرو, ہمارے نوجوان کو محفوظ کرو.
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو سید زادے نے آپ کے پاؤں مبارکات کا دھوغن اٹھایا، پی لیا، محبت بڑھی، دوبارہ چلو بھرا، پی لیا، پھر محبت بڑھی. اس دھوغن میں بڑا ذائقہ تھا. کبھی تو جا کے سید زادے پی رہے ہیں شراچی صاحب، اللہ اکبر. تیسرا چلو بھرا، کون کا دھوغن پی لیا. جب پی لیتے ہیں پھر غوث پاک مسکرا کے فرماتے ہیں اے کبیر الدین، جا تیری 300 سال عمر اور بڑھا دی گئی. ایک چلو کے بدلے 100 سال. تو اتنی لمبی عمر پا کے پاکستان میں آ کے انہوں نے ڈیرا لگایا. گجرات میں ان کا مزار پڑھنا سید کبیر الدین شاہ عبداللہ دے. اللہ جو پاؤں کا دھوبن پی لے 100 سال عمر اس کی بڑھ جائے. کوئی لا سکتے ہیں ایسا غوث؟ لا سکتے ہیں ایسا غوث؟ اللہ اکبر. تو مائی کیا عرض کرتی ہے؟ ایک مائی میں عرض گزاری میری رڑ گئی سونے ساری گھر جا کے تو یار میں پکا کے ڈوبی ہوئی ڈر جائے گی. لے یار میں والے دانا کے ڈوبی ہوئی ڈر جائے گی. تو پیر تمامی پیرا تو پیر تمامی پیرا تو سرور کل امیر دا. دور کرو دل کی رانا یا غوث العظم دستگیر. لے یارمی والے دانا کے ڈوبی ہوئی کر جائے گی. امداد خدا امداد خدا از رنج و غم آزاد در دین و دنیا شاد یا غوث العظم یا غوث العظم دستگیر. یا غوث العظم دستگیر. بعد از حمد و صلات منقبت و استماع سے وہ صفات اللہ تعالی آپ کی خوبصورت جامع مسجد بدریام میں خوبصورت لوگوں نے خوبصورت محفل نور کا اہتمام فرمایا. اللہ ہمارے اعمال کو بھی خوبصورت بنا دے. بس جس طرح وہ ہستیاں چاہتی ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا. مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے سارے مریدین مخلصین. دریام کے جتنے بھی مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ سب بزرگوں پہ، نوجوانوں پہ، بچوں پہ، ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ اپنا خاص کرم فرمائے. حضرت علامہ صاحب، دیگر علماء کرام، احباب اہل محبت، سید زادے جو بڑی محبت بڑے انداز میں نعت یا کلام پیش کر رہے تھے، جو منقبت کے اشعار پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھے. میرے شہزادے کی نعت ہوگی، منقبت بھی ہوگی، لیکن رات کی محفل میں ٹائم تھوڑا تھا اس لیے میں نے کہا اتراف نے رات کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی محنتیں محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. بس مال وہی اچھا ہوتا ہے جو نیکی کے کاموں پہ خرچ ہوتا ہے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، مال وہی اچھا ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں وہی اسی کا وہ مال ہی ہوتا ہے جو نیکی کے راہ میں خرچ ہوتا ہے. اور نیکی بھی ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. بغیر اخلاص کے کوئی نیکی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرم فرمائے.
کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے والوں اور غوث پاک سے محبت رکھنے والوں، رب فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں رسول دیں لے لیا کرو، یا جس چیز کا حکم دیں کر لیا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو نہ دیں نہ لیا کرو، یا جس چیز سے منع کرے روکیں رک جایا کرو۔ دونوں میں نے بیان کر دیے جس علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے تمام خزانوں کی چابیاں دے رکھی، وہ قاسم ہے، رب دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، اور وہ ان کے لیے کوئی قید بھی نہیں ہے، کتنا دیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ یہ علماء حق کا ثنا خان مصطفیٰ جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ان سے پوچھیں نا کتنا نوازتے ہیں۔ مقتدی حضرات جس طرح ان کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، جس طرح ان کی خدمتیں ہونی چاہیے، آپ تو بہت اچھے ہوں گے نا، اکثر جگہ پہ ہوتا ہے، اس طرح وہ خدمت نہیں کرتے، لیکن ان سے پوچھیں پھر ان کی ضروریات پوری کون کرتا ہے، تو یہی کہیں گے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات۔ لیکن ہمارے سے تو پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ گھر کے ایک نوکر کو تو خوش کرنے کی بڑی کوشش کیا کرتا تھا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، میرا کام رک جائے گا۔ امام اور خطیب حضرات کے حوالے سے بھی انہیں کیا کتنی ان کی محبتیں پیش فرمائی، کتنے ضروریات ہوئی۔ میں گزارش کروں گا جہاں تک یہ پیغام میرا جا رہا ہے، جتنی علماء کرام کی خدمت کی جائے اتنی کم ہے، جتنی خدمت کم کی جائے۔ یہ کل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے، سچی اہل بیت جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے، اس بات کی روح سے کہہ رہا ہوں، جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے رب تعالیٰ اسے جہنم سے نکالتا جائے گا۔ یہ سچی عالم دین کی شان، سچا ظالم دین، مستند علماء کرام سے پڑے ہوئے مستند عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق کرے۔ جو علماء کرام کی قدر کرتا اس کا بیڑا فقط قدر نہیں، خدمت اور چپکے سے میں خود خدمت کرتا ہوں، الحمدللہ علماء کرام کی خدمت کرتا ہوں، ان کی جتنی خدمت کی جائے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہمارے سر و اسلام میں رکھے۔ اللہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، جو دیتا ہے نا علماء کرام کو اسے کمی ہوتی نہیں، کمی ہوتی نہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسے کمی ہوتی نہیں، بس دے کے آزمائے تو صحیح ہے، پھر دیکھنا برکتیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ کی جیب میں کتنی برکتیں آ جاتی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلص ہو کے علماء کرام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی پیغام ہے غوث پاک کی بات کا۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی فیضان کرنا ہے، ایک جھلک پیش کرتا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف آپ کا درس مشہور ہوا، 70 ہزار کا اجتماع شروع ہو گیا، تو کچھ ہاتھ دین تھے تو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے کہ ہم سے کوئی بڑا
آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، ہم سے کوئی بڑا وہ عبد القادر جیلانی آئے، اتنا مشورہ ان کا، 100 عالموں نے کیا کیا، میٹنگ کی، کیا کی میٹنگ کی، اور طے یہ پایا کہ اپنی علمی بساط کے مطابق جو سب سے مشکل سوال ہوگا نا، وہ ہم جا کے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں رکھیں گے، اور یہ شرط بھی لگائی کہ ایک کا سوال دوسرے سے مختلف ہے، ایک کا سوال دوسرے سے مختلف۔ اب وہ سارے کا سارا جتھا اکٹھے آتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے غوث اعظم شمشیر بغداد رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس گھر سے آئے ہیں، جو ہی آتے ہیں میرے غوث پاک ایک نظر جلال کی کرتے ہیں، جلال کی نظر پڑنے کی دیر تھی، رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی حالت اب کیا ہو جاتی ہے، پھر ترس آتا ہے غوث پاک، پھر توجہ فرماتے ہیں، آپ تو سمجھ رہے نا، تو میرے غوث پاک نے پہلے ایک بندے کو اٹھایا، اٹھ تیرا نام یہ، تیرے باپ کا نام یہ، تیرا سوال یہ، اور یہ سکن جواب بغیر کہنے کے دوسرے کو اٹھایا، تیرا نام یہ، تیرے باپ کا نام یہ، اور تیرا سوال یہ ہے، یہ سب جواب سن۔ تیسرے کو اٹھایا، 100 کے 100 بندوں کو اٹھا کر ان کے سوال بھی جواب بھی عطا کیے، سارے قدموں میں سے انہوں نے بھی مانا حضرت آپ کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، آپ کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، یہ ہے ہمارے حوصلے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مریدین سے بھی یہی کرتا ہوں، اپنے آستانہ پر بھی درس ہوتا ہے، 11ویں شب پہ آپ کے ملفوظات پاک کا درس ہوتا ہے، اور یہی کہتا ہوں جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ملفوظات پاک پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ایمان والا وہ ولی بنا دیا جاتا ہے، ولی بنا دیا جاتا ہے، قیمتی موتی قرآن و سنت کا نچوڑ حضور غوث پاک کے ملفوظات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم شمشیر بغداد رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں، اس موضوع کو آگے چلو میں غوث پاک کی بارگاہ میں آتی تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ ویسے تو الحمدللہ محبت رسول کے حوالے سے، ادب مصطفیٰ کے حوالے سے بڑے مستند آپ نے بیان سنے ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ غوث پاک کی بارگاہ سے فیض دیا جائے۔ حضور غوث اعظم شمشیر بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک میں غوث اعظم شمشیر بغداد کا چہرہ جلال میں آتا ہے، کھڑاؤں مبارکہ پکڑتے ہیں، یہ جوتی اور جو لکڑی کی جوتے بنائے جاتے ہیں پہلے وقت میں، وہ کھڑاؤں کہتے ہیں، جوتے مبارکہ کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے فضا میں پھینکتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے دوبارہ دوسرے کھڑاؤں مبارکہ کو لیتے ہیں، پھر تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں اور فضا میں پھینکتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے۔ اب پوچھنے کی سکت اس وقت کس کی تھی؟ فرماتے وہ وقت ہم نے وہ دن نوٹ کر لیا، چند دنوں کے بعد ایک قافلہ نکلا اور عرضی پیش کرتے ہیں ہم نے غوث پاک کی بارگاہ میں، یہ نیاز پیش کرنی ہے 11ویں شب کی۔ جو ہی نیاز کھولی جاتی ہے نا، غوث پاک سے اجازت بھی مل گئی، نیاز کھولی جاتی ہے، وہی کھڑاؤں مبارکہ ان کے ان تھیلیوں میں موجود ہے۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ میں کچھ نہ پوچھا، ہمارا تجارت کا قافلہ آ رہا تھا، اچانک جنگل میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کچھ بندوں کو مار بھی دیا، ہم ایک جگہ پہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے، خیال آیا ہمارا ساز و سامان لوٹ گیا، کیا بنے؟ اسی وقت ایک یاد آتا ہے، ایک دفعہ ہم نے جمعہ پڑھا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، اور غوث پاک نے فرمایا تھا لوگوں جب مشکل وقت ہے تو مجھے پکارنا، مشکل وقت ہو مجھے پکارنا، میں تمہاری دستگیری فرماؤں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا ہوگا الگیاس الگیاس یا شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر۔ فرماتے جو ہی ہم نے توجہ کی غوث پاک کی بارگاہ میں، تکبیر کی 2 صدائیں بلند ہوئی تھیں، وہ سارے کے سارے ڈاکو جھومتے ہوئے آتے ہیں،
خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، اپنا سارا سامان واپس لے دو۔ ہم نے کہا ابھی تو لے گئے تھے سارا، میں آؤ دیکھو تو صحیح ہمارے ساتھ کیا حشر ہوا۔ جی ہم جاتے ہیں تو 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک کھڑا ہوں ایک کے پاس اور ایک کھڑا ہوں دوسرے کے پاس۔ میں جو سب سے بڑا سردار تھا، سب سے پہلے کھڑا ہوں آتی ہے اس کے سر پہ لگی ہے، سر پہ لگتے ہی وہ ڈھیر ملے گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس کھڑاؤں کو، جوتے کو کیا علم تھا کہ میں نے کہاں پہنچنا، کس کے سر پہ لگنا؟ حضرت اعتراض کرنے نے علم اور جتنے اولیاء کاملین نے علم بھی، اس جوتے کو کیا خبر تھی؟ پھینکا گوشت پاک نے اور سیدھا لگا اس سردار کے سر پر۔ پھر جب دوسرا سردار تھا اس کے سر پہ دوسرا تھا، وہیں پہ ڈیر ہو گئی۔ جوتا بھی ہم جوتا نہیں ہوں، جوتوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ معراج کی رات کا واقعہ بھی سنا ہے، نالین پاک کہاں تک اٹھائے گئے، ہائے ہائے کہاں تک اٹھائے گئے، سارا نظام نیچے، رب کا عرش بھی نیچے اور سرکار مجلس میں نالین اقدس میں۔ یہ مقام ہے اگر نالین پاک کا، تو ذات مصطفیٰ کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ اب وہ کھڑا ہوں مبارکہ دانوں سرداروں کے سر پہ لگتے ہیں، بقیہ سارے ڈر جاتے ہیں، بس توبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہم ڈاکہ نہیں ڈالتے، اپنا سامان بھی لے جاؤ، لگتا ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی ہے، تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ تو ہم نے وہ کھڑا ہوں مبارکہ اٹھائے، چومے اور ارادہ کیا کہ سب سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور اس کے بعد اپنا سامان بجاز لے کے اپنے گھر میں جائیں گے۔ غوث پاک مدد کو پہنچتے ہیں، غوث پاک مدد کو، غوث پاک کا مقام تو بڑا ہوگا۔ قبلہ ہمارے ایک استانہ پاک پہ حافظ صاحب تھے جو گولڈا شریف سے مرید تھے، چشتی تھے، درباش موجود ابھی قاری اشتیاق ڈیرہ اسماعیل خان کے زمانے ہمارے استانہ پاک میں پڑھاتے تھے۔ اچانک کہنے لگے پیر صاحب میں نے اس پاک ہے گولڈا شریف کو میں نے جانا ہے، میں نے وظیفہ وغیرہ دیا، کہنے لگے میرے گھر سے بندے بھی آئیں گے تو میرا آسانی ہو جائے گا، ان کے ساتھ میں گھر بھی چلا جاؤں گا، چھٹی بھی پڑ گئی ہے میری، یعنی جو وظیفہ بنتا تھا وہ دیا۔ کہتے میں دینا ایک روڈ پہ چل رہا تھا، ایک بندہ آ کے میری گاڑی میرے پاس، اس نے گاڑی کھڑی کی اور مجھے کہنے لگا حافظ صاحب کہاں چلے گئے تھے آپ قاری یوسف سیالی صاحب کے مدرسے میں پڑھتے رہے، آج میری والدہ کا شبینہ ہے، کتنا اچھی آواز ہے، آپ شبینہ پڑھ رہے ہیں۔ میں باتوں میں آ گیا علامہ صاحب، کہنے لگا میں بیٹھا اس کی گاڑی میں، جو ہی بیٹھا تو اس نے مجھے سپرائٹ کی بوتل دی، بس پینے کی دیر تھی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش اس وقت آیا جب علاقہ غیر میں تھا، میری طرح کے کئی بندے وہاں پہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے تہ خانہ میں، اور مجھ سے میرے گھر کا نام پوچھنے لگے۔ میں نے کہا مارے تو کھا لو نا، جان تو دے دوں، میں اپنے باپ کو پریشان نہیں کروں، اپنے بھائی کو پریشان نہیں کروں، میرے گھر کا نام۔ کہتے ہیں تیسرا دن ہوا تو سب سے بڑا ڈاکو تھا میرے پاس، آپ بھی قاری صاحب موجود ہیں کراچی میں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور استانہ پاک پہ آئیں گے انشاءاللہ جلدی۔ جو بڑا ڈاکو تھا نا تیسرے دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا تو کہاں پڑھاتا ہے؟ میں آزاد کشمیر پہ رفیع الدین شاہ صاحب کا استانہ پاک ہے، وہاں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کیسے پوچھا؟ کہا کہ آج تیسرا دن ہے، تیسری رات ہے، ایک بندہ گھوڑے پہ سوار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور للکار کے کہتا ہے یہ بندہ میرے آستان میں پڑھا رہا ہے اور تو یہاں بھی اس کو کون ہوگا، چھوڑ دے ورنہ تیری گردن اڑا دے گا۔ آج تیسرا دن ہے، وہ بابا نہیں چھوڑنا پڑا، تو سن نکلو حافظ جی ورنہ وہ بزرگ ماڑی گردن لائی ہو سکتا۔ میری آنکھیں باندھی، گاڑی پہ سوار کیا، 1 روپیہ بھی نہ دیا اور قبلہ بابا جی نے مجھے وہاں سے اللہ کے ولی پہنچتے ہیں، اللہ کے ولی پہنچتے ہیں، جو علاقہ غیر میں پہنچ سکتے ہیں، آپ کو کتنے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں تو بڑی محبتیں رکھنے والے ہیں، آپ کی اپوجتاد اور آپ بھی محبتیں رکھنے والے ہیں، تو یہ ضمن بات آ گئی آپ کی تاکہ آستانہ پاک سے جو منسلک ہے نا ان کے دل اور بھی محبت بھرے ہو جائیں۔ قاری اشتیاق ہے ان کا نام ہے، ابھی کراچی میں ان کی مجبوری تھی
بچے یہاں نہیں آ سکتے تھے، ورنہ ان کی یہی تھی کہ میں ساری زندگی اس دربار کا خادم رہوں گا، کہ جن نے میری جان بھی بچائی اور 1 روپیہ بھی مجھ سے نہ لیا اور الحمدللہ چھڑا بھی لیا۔ اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں کہ بابا جی کے ظاہری وصال کے بعد کے واقعات الحمدللہ بڑے لچکدار ہیں، بڑے لچکدار ہیں۔ اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ سے محبت تو ہے، لیکن ہونا کیسا چاہیے؟ ہمیں ہونا کیسا چاہیے؟ میرے غوث اعظم شمشیر بغداد ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان جو اکثر گندا رہتا تھا، نوجوانوں ہاتھ جوڑی تھا آسان میرے سوشل میڈیا پر اپنا برباد کرنے پہ، اپنا آپ خراب کرنے کچھ ایسے ہیں۔ میرے مریدین کو تو سخت یہ تنبیہ بھی ہے، اللہ تبارک و سب کو سلامت رکھیں اور ہر غلط چیز سے بچنے کی توفیق۔ وہ اکثر گندا رہتا تھا، اس کا کردار کچھ اچھا، لوگ سمجھا رہے تھے سارے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے جو ہی غوث پاک قریب گئے، سارے کے سارے بندے غوث پاک سے مصافحہ کرنا شروع کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ بہت نوجوان بھی آگے بڑھتا ہے تاکہ میں بھی ہاتھ چوموں، لیکن غوث پاک نے ہاتھ ملایا، ہاتھ پیچھے۔ گندے بندوں سے غوث پاک نہیں ہاتھ ملاتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ جب ہاتھ پیچھے کر لیا نا، ایک نگاہ کی اس کے سینہ کی طرف، بس نگاہ پڑنے کی دیر تھی، کش کھا کے نیچے گرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے، قدموں میں گرا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا حضور مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ حضرت علی بن حیدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب وہ گرا تھا، بے ہوش ہوا تھا تو اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جب ہوش آیا تو اس کے چہرے پہ داڑھی مبارکہ تھی۔ ایک لمحے کے اندر میرے غوث پاک نے ظاہر بھی بدل دیا، باطن بھی۔ پھر وہی نوجوان غوث پاک کی نگاہ سے ولی بنا دیا جاتا ہے۔ لے یارویں والے دا نام، اتنے وہ کریم ہیں اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں۔ اور ملفوظات پاک اٹھا کے دیکھیں حضور غوث پاک کے، آپ کے ہر خطبہ میں عمل کا درس ہے، اتباع مصطفیٰ کا درس ہے۔ ایک مقام پر میرے غوث پاک فرماتے ہیں اسلام میں لوگوں پورے داخل ہو جائیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مسلمان کہلانا چھوڑا۔ غالباً 16 جمادی الاخر سن 545 ہجری کا اس درس پاک میں آپ نے یہ درس دیا۔ یہ ہماری طرح نہیں جو من میں آئے بس عمل کر لیا، جو من میں نہ آئے عمل نہ کیا۔ وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ہم پکے متبع سنت بن جائیں، آقا کریم سے سب کی بنا جائیں۔ غوث اعظم شمشیر بغداد بس میں ملفوظات عالیہ کی طرف چلتا ہوں تاکہ وہ قیمتی موتی ہم سن کر عمل بھی کر لیں، اپنے آپ کو بھی کامیاب ہیں۔ میرے غوث اعظم شمشیر بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بیٹا، اپنی نفسانی خواہشوں اور حرص کو چھوڑ دے اور ان پاک باز لوگوں کے قدموں میں مٹی کی طرح بچھ جا۔ پاک باز لوگوں کے قدموں میں اس طرح مٹی کی طرح بچھ جا اور ان کے سامنے خاک کی طرح مٹ جا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی۔ تو فرماتے جب اس انداز میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تجھ پر نگاہ فرمائیں گے، تجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تیرا حل کر دیں گے۔ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان والا مومن زندہ ہے اور کفر والا کافر مردہ ہے۔ زندگی اور موت کا تصور ہمیں دے رہے ہیں غوث پاک۔
ایمان والا مومن زندہ ہے اور کفر والا کافر مردہ ہے. خدا پرست اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا زندہ ہے، بت پرست کفر و شرک کرنے والا مردہ ہے. اسی لیے ہم سب کو اگر یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہے تو پھر ہمیں عمل میں بھی خاص ہونا چاہیے. اور ایک دوسرے مقام پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں. کاش ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتر جائیں اور آج سے بھی ہم غوث پاک کے بن جائیں. پھر غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگوں حرص نہ کرو، لالچ نہ کرو. تم تو سراپا حرص بن رہے ہو. یہ علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا. علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا. تمہیں اشد ضرورت ہے کہ یہ سیاہی جو سفیدی پر ہے یعنی قرآن مجید، اس پر عمل کرو. احکام الہی پر متواتر ہر دن اور ہر سال عمل کرتے رہو تاکہ اس کا نیک اجر تمہارے ہاتھ لگ سکے. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں قرآن پاک پر عمل کرنے سے تجھے اتارنے والے کی پہچان نصیب ہوگی. رب کی پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ قرآن پاک پر عمل کرنے سے. اب عمل تب جب کریں گے جب اس کا معنی ہمیں پتہ ہوا. پھر ہمیں کنز الایمان شریف پڑھنا ہوگا، عاشقوں کے امام کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا. بس پڑھتے جائیں گے دل میں محبت رسول بیدار ہوتی جائے گی. فرماتے ہیں قرآن پاک پر عمل کرنے سے تجھے اتارنے والے کی پہچان نصیب ہوگی اور سنت پر عمل کرنے سے تجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہوگی. فرمانے غوث کے تحت جو سنت پر عمل نہیں کرتا اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب. اگر اسی حال میں مر گیا قبر میں پہچان نصیب نہ ہو سکتی کیا بنے؟ آئیے میں اور آپ آج سے یہ عزم کر لیں. زندگی تو گزر جائے گی لیکن ہم نے قرآن و سنت پر عمل کرنا تاکہ ہمیں رب کی بھی پہچان اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان نصیب ہو جائے. بس اگر یہ نصیب ہو گئے تو پھر سب کچھ ہمیں مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. اتباع مصطفیٰ کے وجہ سے فقط ایک روایت اور میں جگہ جگہ یہ درس دیتا ہوں. بس اس پر عمل ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. ہمارا بیڑا پار ہوگا. کل میدان محشر کا دن ہوگا. کتنا بڑا دن ہوگا محشر کا دن. کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال. 50,000 سال. سورج سوا نیزے کی مشافت پر اور زمین تانبے کی. انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا کہ ایک کشتی کے کھڑا ہونے کے لیے اتنا پانی درکار ہوتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں اتنا پسینہ نکلے گا لیکن سب برابر نہیں. کچھ ایسے بھی ہوگی جنہیں پتہ تک بھی نہیں ہوگا. وہ 50,000 سال کا دن تھوڑے سے ٹائم میں گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا. سب کے لیے وہ برابری. اور وہ پسینہ اتنا سخت ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ احد پہاڑی پہ ڈالا جائے تو احد پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے. علامہ منشا تابش کفری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث بعید کو نقل فرمایا. اب پسینہ اتنا سخت ہے کہ پہاڑی جل کے راکھ ہو جائے. گرمی کی شدت کتنی ہوگی. اور اس مشکل ترین دن میں کوئی ایسا مائی کا لال ہے جو حوض کوثر کے پانی کے بغیر وہ اتنا بڑا لمبا دن گزار سکے؟ کسی میں جرت ہے؟ کسی میں جرت ہے؟ کتنا انعام رکھا جائے پھر بھی. یہاں تو ایک دن تو گرمیوں کا روزہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہیں پہ کہیں تو خوش ہو کے رکھتے ہیں بلکہ انہیں لذت محسوس ہوتی ہے گرمیوں کے روزے رکھنے میں جیسا مولا کائنات نہیں رہے. اللہ 50,000 سال کا روزہ
میرے نوجوان بھائی ذرا غور سے سن رہا 50,000 سال کا روزہ بغیر حوض کوثر کا پانی پیے بہت مشکل ہے، ہم گزار سکتے نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے کوئی بھی جرت کر سکتا، اتنا لمبا روزہ رکھ سکتا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، بس سن لیا اس پر عمل ہو گئے تو بیڑا پار ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک مفہوم ہے کہ میدان محشر کے دن میرے حوض کوثر سے فرشتے کچھ لوگوں کو، میرے امتیوں کو دور ہنکارے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ میں جو دیکھوں گا میں ارشاد فرماؤں گا قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا انہیں قریب نہ کیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر، آپ کی اتباع کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے طریقوں کے عمل کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے نا، انہیں میرے طریقے اچھے لگا کر کرتے تھے، میری اتباع سے یہ محبت نہ تھی۔ آقا کی مجھ سے فرمائیں کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، حوض کوثر کے پانی سے دور کر دی جائے۔ اگر وہ غیروں کے طریقوں پہ عمل کرتے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہا تھا میرے بھائی ابھی آپ نے کہا تھا بغیر پانی کے ہم رہ سکتے ہیں۔ اگر اس حوض کوثر کو پانی کی تڑپ ہے، بس آج ہی سے غیروں کے طریقوں کو چھوڑ۔ یہ جتنے بھی فیشن ہے ایمان والے کے لیے اتباع مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے، غیروں کے طریقوں سے نفرت ہے۔ اور جو غیروں کے طریقوں پر عمل کرتا ہے علماء کرام کی موجودگی میں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا خدا معاف کرے۔ ایمان والے کبھی بھی غیروں کے طریقوں پر عمل کرتے۔ میں اکثر کہتا ہوں علامہ صاحب کہ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے قانون سے سنا کہ ہم جنتی ہیں، اشرف مبشر، یہ سن کر بھی ان کی ہر زندگی کے اس کے بعد کی زندگی کے سارے معاملات دیکھیں، ہر عمل مصطفیٰ کے اسم کی اتباع کرتا، ہر نماز اقتداء مصطفیٰ ہے۔ اور بلکہ یہ طرف ہوتی کب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کوئی نیا لفظ سنے، نئی سنت پاک کا آغاز ہو اور میں پہلا بندہ ہوں جو اس پر عمل کروں، اتنی طرف ہوتی ان کے۔ اور آج ہم جو خواب میں بھی جنت نہ دیکھیں پھر بھی عمل سے دور گئے۔ افسوس، افسوس، ہاتھ جوڑ کے کہوں بس ایسے بن جاؤ جس طرح مصطفیٰ کریم چاہتے ہیں، غوث پاک چاہتے ہیں۔ اور وہ ہستیاں کیا چاہتی ہیں کہ ہم پکے مسلمان بن جائیں، میلاد والے آقا کے بن جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم جو مصطفیٰ کریم کا بن جاتا ہے ایمان والا، رب اس کا بن جاتا ہے۔ جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھک تو نہیں گئے؟ میرے مریدین کی یہ بڑی تنبیہ تھی کہ آپ نے 1 گھنٹہ میں نہیں، آج جمعے کا کوئی ٹائم نہیں، یہ طلب ہے، ان کی خواہش ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم سے یہ بے قرار ہے۔ حالانکہ میں آدھی رات کے قریب محفل سے واپس آیا، صبح فجر کے بعد میں آرام نہ کر سکا، لیکن الحمدللہ آپ کی محبتیں بے قرار ہیں اور آپ کی تڑپ بے قرار اسی طرح ہے، اور الحمدللہ میں حاضر، میں آپ کا خادم حاضر۔ بس میرے کہنے پر اگر کوئی عمل کر لے گا تو یہ علماء کرام بھی خوش ہوں گے کہ پیر و مرشد کے کہنے پر فلاں نے توبہ کر لی ہے، فلاں نیک ہو گیا، فلاں پریشان تو نہیں ہے، میرا پریشان ہے، ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، علماء کرام سے محبتیں رکھنے والے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، بس جانے کی جو تیاری کرتا ہے وہ کامیاب ہے، جسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بڑے پریشان کن ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اتدرون من مفلس، صحابہ جانتے میری امت کا غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع کم ہو وہ غریب بندہ. میں نہیں، میری امت کا وہ غریب بندہ ہوگا. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اور ہمارے کرام کے موجود بڑا محتاط ہو کے کرتا ہوں، لیکن یہ تصحیح بھی کر دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو ان کا سایہ تعدیر ہمارے سب پہ سلامت رکھے. میں ابھی اپنے مریدین سے کہہ رہا تھا چند دن پہلے جیل میں میری محفل تھی، کوٹلی سینٹرل جیل میں. چاچا جی سینٹرل جیل میں میری محفل، باقی وہاں پہ مرید بھی وہاں پہ جیل میں جا کے بنے والے. تقریباً 1.5 لاکھ انہوں نے خرچہ کیا محفل پاک میں اور جیل میں. بڑا اچھا انتظام تھا. اور مزے کی بات کہ وہاں پہ دوسرا بھی تھے اور الحمدللہ انہوں نے بھی نعرے لگائے، انہوں نے بھی نعرے لگائے الحمدللہ سبحان الحمدللہ. بس اور کچھ نہیں کریے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ چھوڑیں گے تو سب کچھ چھوڑ دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں. چاچا جی کے یہ ہمارے بڑوں سے محبت کرنے والے، ان کے ابو اجداد ہم سے محبت کرنے والے، بلکہ ان کے گھر میں ہمارے بڑوں کا ڈیرا تھا کہ دادا جی کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی. اور جب جنگ کا منظر تھا نا اس وقت ان کے والد ماجد ہمارے خاندان کے گھروں والوں کو لے کر یہاں پہ آئے کہ آپ وہاں پہ نہیں رہیں گے، یہاں پہ کافر آ گئے ہیں، خدشہ ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے، یہاں پہ خود لینے کے لیے گئے ان کے والد کے بعد. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے اسلام قبول کرنا، لیکن میرے اندر عیب بڑے ہیں اور میں سب کو چھوڑ نہیں سکتا. مجھے کوئی ایک بات بتا کے میں چھوڑ دوں. علماء کرام نے بیان فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. ہم اس شرط پہ کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا. بس کہ پکا وعدہ ہے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. شام ہوتی ہے بڑے بڑے گناہ گار بڑے اس کے بس خیال آتا ہے چوری کی طرف جا رہا ہوں، فلاں کے ڈاکہ ڈالوں گا. تھوڑا آگے جاتا ہے خیال آتا ہے اس کو پوچھے کہ آپ بولنا پڑے گا، نہیں آج نہیں. اور کسی کام کی غرض سے جاتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا آگے مل جاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ فلاں کام کے لیے. میں بتا دوں گا تو پھر پکڑا جاؤں گا. ایک دو دن گزرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، یا رسول اللہ بس یہ ایسا جرم چڑھا دیا ہے کہ سارے کام بھی چھوڑے گئے ہیں، بس میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اور کہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر. ہجرت کی رات ہے، بات بات پر جھوٹ بولے ہم. ہجرت کی رات ہے، کافروں کا پہرا ہے. ایک مقام پہ کافر تھے، پوچھا کون ہو تم؟ جناب صدیق کے بعد نام تھا. فرمایا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اگر وہاں پہ سچ بتا دیتے جن کی خاطر یہ پہرا لگایا گیا، اگر جھوٹ بولے تو صدیق کون کہتا؟ آپ پوچھئے، سنیے گا. علماء کرام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ راستہ بتانے والا ہے. کیا راستہ بتانے والا ہے؟ صبح ہوئی نا، ابو جہل نے پوچھا رات کو بندے گزرے؟ فرمایا ہاں تھے صدیق. فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی تھا؟ فرمایا ہاں تھا کوئی بندہ کہ کہتے تھے وہ راستہ بتانے والا ہے. میں صدیق کو ان کا نبی کے بغیر ان کو راستہ بتائے گا. اللہ پر اتنی عظیم ہستیاں. اور علماء کرام سے پوچھیں جب مشکل وقت ہو جان کی بازی کی بات ہے تو وہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں.
ایسے موقعوں پہ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں، لیکن اس مشکل وقت میں بھی جناب صدیق اکبر نے گوارا نہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں۔ اس انداز میں کلام کیا کہ وہ کافر بھی سمجھ نہ سکے۔ اللہ اکبر، آج ہم بات بات پہ جھوٹ بولیں، جھوٹے پہ خدا کی جب لعنت برسی ہو تو رحمت کہاں آئے گی؟ بس کوشش کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی تعلیمات ہے محافل پاک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو میں آج کر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من مفلس، صحابہ جانتے ہو میری امت کا کون غریب بنا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا کا معلومات تھا جس کے پاس، ہم بھی یہی تعریف کرتے ہیں میں نے میری امت کا وہ غریب بندہ ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کے اللہ کے حضور پیش ہو، اتنی دیر میں اس کا ایک رشتہ دار آ جائے گا، عرض کرے گا اللہ دنیا میں میرے سے حق مارا تھا، دنیا میں تو پوچھنے والا نہیں تھا، آج تک میں نے اس کو معاف نہیں کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ رب تعالیٰ اس کی نیکیوں سے اس کی نیکیاں دے گا، وہ خوش ہو جائے گا، نیکیاں ملے گی، دوسرا آ جائے گا مجھے بھی تکلیف، تیسرا آ جائے گا مجھے بھی تکلیف چاہیے، یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی، اگر حقدار ابھی بھی باقی ہوئے تو انہیں کہا جائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی دینے کے لیے، اب ایسا کرو تم اپنے گناہ لاؤ، تمہارے گناہوں میں کمی کر دی جائے گی، اس کے گناہ میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور بہت سارے گناہ لے کے وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا، میری امت کو ہو گئے گا۔ دوستو یاد رکھو، آج کسی نے حق مارنے اپنے تکلیفاں پہنچانے اور پھر کل نیکیاں گئی تو چھٹکارا اسی، رب بھی معاف نہیں کر رہا، وہ کلی بات میں ایسا نہ سکوں سے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم اٹھانے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، میں کون؟ میں جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ ہوں، اسی طرح اس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ، اصل رستے بھی بند کرنے ہیں، ہر ممکن اس کی کوشش کرنے کی اس کی تکلیفیں پہنچنے دشمن ایسا، ایمان والے ایسا کرتے، ایمان والے ایسا کرتے۔ سنا نہیں ہے وہ جنگ کا واقعہ، ایک صحابی رسول جنگ کی حالت جنگ میں العطش العطش پیاس پیاس بخا رہے، جو ہی پانی قریب لایا گیا، قریب سے آواز آتی ہے العطش پیاس، منہ کے قریب نہیں لے کے جاتے، کہتے ہیں پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، سکا بھائی نہیں ہے، سکا بھائی کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھائی، پہلے اس کو پلاؤ، جو اس کے پاس لایا جاتا ہے وہ پینے ہی کے قریب تھے، تیسری آواز آتی ہے العطش پیاس، میں نہیں پہلے پیوں گا، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، اس کو ہو سکتا ہے زیادہ پیاس، جو اس کے قریب لایا جاتا ہے پہنچتے ہی ان کی روح کو باز کرتا ہے، توڑ کے دوسرے بندے کے پاس آتے ہیں، ان کی بھی روح پر باز ہو جاتی ہے، جامع شہادت خوش کر جاتے ہیں، حوض کوثر کا پانی پی رہے ہیں، اور جب پہلے بندے کے پاس آتے ہیں ان کی بھی روح پر باز کر، پانی وہیں پہ رہا، انہوں نے بتا دیا ہم سچے مسلمان ہیں، پانی وہاں پہ پڑا رہا، انہوں نے بتا دیا ہم سچے ہم سچے ہم سچے، اصل دوئے کو لوگ کھونے کی کوشش کرتے ہیں، جھگڑے درامج بڑے ہیں، چلو چلے ہم مرشد ہیں نا، ہمارا کام بنتا ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا کیا بیان کریں، صرف چاچا جی نے یہ جو ابھی بیان جھوٹ کے وجہ سے ضروری ہے، میں الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں اور اپنے مریدین کو بھی یہی تنبیہ کہ جھوٹ سے نہیں کرو، پانی وہیں پہ رہا اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم کیا ہیں سچے مسلمان۔ سنا نہیں ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بکرے کی سیری کسی نے پیش فرمائی کیا، دمبے کی سیری تھی، انہوں نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کو دے دوں گا، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے، جو انہوں نے اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجا، اس نے سوچا میرا جو پڑوسی وہ غریب ہو جائے گا، ان کے گھر میں کرتے کرتے 7 گھروں سے پھر کر پھر پہلے بندے کے گھر میں آ جاتی ہے،
اے محبت سنے، اے پڑوسی نے بھوک سنے، اے پڑوسی نے بھوک سنے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والے سے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ افسوس سے کیا بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، رشتہ داروں میں کتنے عرصے کی لڑائیاں، ایمان والا ایسا اور حدیث پاک کو مفہوم ہے جو راضی کرنے میں پہل کرتا ہے جنت میں پہلے جائے گا۔ اور میرے آقا کریم قسم اٹھا کے کرتے کہتے ہیں کہ معافی مانگنے والے کی عزت کم نہیں ہوگی۔ اصل جانے نا، اصل میں مری جیسی، میں اور اس سے معافی مانگوں، میں اور اس سے معافی مانگوں، مجھے کیا کہیں گے لوگ، میری عزت نہیں رہے گی۔ میرے آقا کریم قسم اٹھا کے کہتے ہیں معافی مانگنے والے کی عزت کم نہیں، اس کا مقام بڑھ جائے گا، اس کی عزت۔ کوشش کریں بس بھائی بھائی بن کے رہیں، ہم سارے مسلمان، اور کبھی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دیتا، وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کا حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر، آخرت کی فکر کا بس آخری روایت اور اس کے بعد اجازت، ٹھیک ہے؟ وہ کدھر کے ٹائم رکھنے ہیں؟ عشرت بھائی کدھر، کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں مجھے بیان کرنا، مجھے اس کی کڑی کی چھوڑ جاتی ہے، ایک گھنٹہ ہو گیا بس۔ یہ خوش ہو جائے میرے بھائی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ بڑے بھی سبھی بے قرار ہیں، میں سبھی کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، شاید بیان کرتے رہیں، رام سنتے رہیں، یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب بڑے عظیم لوگ، بڑے عظیم لوگ، میں وہاں سے دعائیں کرتا ہوں، روزانہ دعائیں کرتا ہوں، ہر نماز میں دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے، ہر مرید کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، ہر خاص دعا میں اپنے مرید کے لیے دعا ہوتی ہے۔ بلکہ میں جتنے بھی آپ کے بڑے گزر گئے نا، روزانہ صبح تحفہ پہنچتا 1192 اور 1192 مرتبہ درود السلام اور 1192 ہی مرتبہ سورہ اخلاص شریف، روزانہ تحفہ آپ کی ان جتنے بھی ابو اجداد چند بسیں ان سب کے تحفہ پہنچتا ہے سورہ شریف سے، بڑے خوش ہوتے ہیں صبح ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک کی جاری و ساری رکھے، ہر روز تحفہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی تحفہ رکھا ہوا ہے، لیں گے؟ لیں گے؟ 40 دن کا عمل ہے، کریں گے جنتی بھی ہو جائیں گے اور منافق بھی نہیں ہوں گے۔ علماء کرام کی موجودگی میں 40 دن کا عمل ہے، کریں گے جنتی بھی ہو جائیں گے اور منافق بھی۔ عبد الرشید قادری صاحب ماشاءاللہ، یہ میرے والد صاحب اور بڑے مجاہد بن رہے ہیں، بڑی دعائیں دیتا ہوں میں آپ کو، الحمدللہ آپ نے بڑے فتنے کو روکا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا سلوک مارسا تھا، ایسا سلوک مارسا، جو اچھے کام کریں نا ان کے لیے یہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ جو بڑے کام کریں نا ان کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں۔ پھر مسلک کا تحفظ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، عقیدے کی تحفظ کرنا، یہ شیئرنگ کرتے ہیں، ادھر نے کام کریں، آپ سارے شہر معذرت سے، آپ بڑے مجاہد، بڑے عظیم لوگ ہیں، انہیں بڑے فتنے کو روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ 40 دن کا عمل ہے، کریں گے جنتی بھی ہو جائیں گے اور منافق بھی، سب کریں گے، کریں گے، بہتری کریں گے، سستا سودا ہے ذریعہ بھائی، سستا سودا ہے۔ اللہ کو سنیں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے پاک ہے جو ایمان والا 40 دن تک اس انداز میں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرے کہ اس کی پہلی تکبیر فوت نہ ہو، پہلی تکبیر فوت نہ ہو، وہ 2 چیزوں سے بری ہو جائے گا، ایک جہنم کی آگ سے اور ایک نفاق سے۔ جہنم کی آگ سے بری ہو گیا ٹھکانہ جنت، نفاق سے بری ہو گیا تو پکا۔ وہ مومن اور 40 دن کے لیے یہ عمل کرے، اذان ہو جائے، اذان سے پہلے بلکہ کوشش کرے کہ وضو کروں میں تاکہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ 5 وقت نمازیں با جماعت ادا کرنے والے کے لیے اتنا انعام ہے، اس کی پہلی تکبیر فوت جب 40 دن پڑے گا نا تو اس کے دل میں یہی تڑپ ہوگی، یہ محبت ایسی ہو جائے گی۔ اور سنا نہیں، وہ ایک نوجوان تھا، عاشق تھا کسی کا، بولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ 40 دن میرے پیچھے نمازیں پڑھنا، پھر اس کے دل سے ساری محبتیں نکل گئی۔ اللہ
40 دن کے لیے چلنا بڑا مشہور ہے، ہمارے صوفیہ کرام کے نزدیک میں 40 کا عدد بڑا ہے، اور یہ 40واں پورا کیا تو عمر فاروق نے کیا۔ 40ویں مسلمان کون ہے جناب؟ یا عمر فاروق 40واں کس نے پورا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ دعائیں دیں ان کو، اللہ تعالیٰ ہم صبر کرم فرمائے، بس اس عمل کی کوشش کرنی ہے۔ پھر الحمدللہ یہ میلاد پاک کے جلسے، یہ غوث پاک کی گیارہویں کے پروگرام، بڑی گیارہویں، بڑے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں ایسا بنا دیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول اور غوث پاک چاہتے ہیں۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اگر جمعہ سنتے ہیں